بچوں کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اوکے بچوں، لاسٹ ٹائم ہم نے ایک چیپٹر کیا تھا اسلامک کا، آج ہم نیکسٹ چیپٹر کریں گے انشاءاللہ۔ تو آپ بک پیج نمبر 82 اوپن کر لیں۔ سبق کا نام آپ کے ہے اتحاد ملی، ٹھیک ہے؟ اس کے بارے میں پڑھیں گے، اتحاد کے معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس سے ریلیٹڈ جو ہے بھی انفارمیشن جو بھی معلومات ہے ہم وہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے بچوں؟ اس کے بعد انشاءاللہ اس سے آگے جو بھی ورک ہوگا اس چیپٹر میں ہم وہ کریں گے۔ اتحاد ملی کا مفہوم، اتحاد ملی کا مفہوم ہے عقیدے، نظام فکر و عمل اور مقصد حیات کی وحدت کی بنیاد پر قوم کا ایک ہو جانا۔ یعنی کہ دیکھیں، ہر ایک کی جو ایک ہی بات ایک ہی زبان پر ہو، اور قوم میں جتنے بھی لوگ، جیسے ہم سب لوگ، ہم جتنے بھی ہیں، ہم سب کا ایک ساتھ ایک جو ہے نا ایک طرح کا، یعنی کہ ایک ہو جانا، کسی بھی بات پر ایک طرح کا جو ہے نا حامی بھر دینا، ٹھیک ہے؟ امت مسلمان کا چونکہ ایک ہی عقیدہ رکھتی ہے، ہم مسلمان ایک ہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ ایک بھی ہے اور حضرت وسلم جو ہے اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں، یہ ہم رکھتے ہیں یہ بات، ٹھیک ہے؟ ان کا نظام فکر و عمل اور مقصد حیات ایک ہی ہے، اس لیے وہ ایک ملت ہیں، چاہے اس کے افراد دنیا کے کسی بھی کونے میں آباد ہوں۔ یعنی کہ ہم مسلم کہیں بھی، کوئی بھی دنیا میں کسی بھی کونے میں ہوں گے، ہم سب کی جو ہے ایک ہی عقیدہ ہوتا ہے، چاہے ان کا کسی بھی رنگ، نسل، زبان یا خطۂ ارض سے تعلق ہو، جبکہ اسلام کے علاوہ باقی جتنے بھی مذاہب و نظریات کے پیروکار ہیں ان سب کو ایک ملت قرار دیا ہے۔ اہمیت و ضرورت کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اتحاد و اتفاق میں برکت اور انتشار و افتراق میں بے برکتی ہے۔ اگر ایک گھر کے افراد باہم اتفاق و اتحاد رکھتے ہوں، یعنی کہ ہمارے گھر کے جو کوئی بھی مطلب ہماری فیملی میں 10 سے 12 لوگ ہیں یا 5 لوگ بھی ہیں ایٹ لیسٹ، اور کسی بھی بات پہ ہم سب اتفاق رکھتے ہیں، تو اس سے کیا رکھتے ہوں تو ان کے گھریلو حالات درست اور ان کا ماحول پرسکون رہتا ہے۔ یعنی کہ ظاہر سی بات ہے وہاں پہ جھگڑے لڑائی بھی نہیں ہوتے ہیں، سب مل جل کر رہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کا ماحول پھر پرسکون بھی رہتا ہے، جھگڑے لڑائیاں کچھ بھی نہیں ہوتی ہیں۔ مگر ان کے باہمی اختلافات و انتشار کی صورت میں وہ سکون سے محروم ہوں گے۔ یعنی کہ لڑائی جھگڑے جب ہوں گے ظاہر سی بات ہے پوری فیملی ڈسٹرب ہو جاتا ہے بچوں، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جھگڑے لڑائی ہوتی ہیں، ناراضگیاں ہوتی ہیں، تو وہاں پر اتحاد نہیں رہتا، اور دوسرا بھی اگر کوئی اس چیز کو دیکھے تو اس چیز کا مزید فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے، اور ان کا گھریلو ماحول بے چینی و اضطراب کا شکار ہوتا ہے۔ اس طرح اسلام سے پہلے عرب قبائل ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں رہتے تھے، تھوڑی تھوڑی بات پر ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہتے تھے وہاں کی، ٹھیک ہے؟ ان کی آپس میں 700 لڑائیاں مشہور ہیں، یعنی کہ وہ بہت ہی لڑائی کرتے تھے، آپس میں کوئی اتفاق نہیں ہوتی تھی، ان کی ناتفاقی حرکت رہتی تھی۔ باہمی لڑائیوں کی وجہ سے ان کی قوت پارا پارا ہو چکی تھی، یعنی کہ آپس میں جو جھگڑتے تھے ان کی جو قوت طاقت تھی وہ سب ختم ہوتی جا رہی تھی، اس وجہ سے ان کی کوئی مرکزی حکومت نہیں تھی۔ اسلام نے آ کر ان کی منتشر قوت کو مجمع کر دیا، یعنی کہ جمع کر دیا، ان کو ایک عقیدہ، ایک نظام فکر و عمل اور ایک مقصد حیات دے کر اس پر اکٹھے کر لیا۔ اس کے نتیجے میں انہوں نے 3 براعظموں کے بڑے حصے پر اپنا تسلط جما لیا۔ مادی، روحانی، علمی، تہذیبی اور تمدنی حوالے سے دنیا کی قیادت کرنے کے لگے۔ اسی نعمت کو یاد دلاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی اور تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے۔ ریپیٹ کروں گی اس کو، اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو، وہ فرماتے اللہ پاک جو ہے مطلب وہ فرماتے ہیں وہاں پر، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، یعنی کہ جب آپ لوگ لڑتے تھے اس وقت، تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، محبت ڈال دی، اور تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے۔ یعنی کہ ظاہر سے اللہ پاک کی مہربانی تھی جو آپس میں وہ بھائی بھائی ہوئے، ورنہ وہ
آج بھی جھگڑتے لڑتے رہتے۔ ملی اتحاد کے فروغ میں کردار ادا کرنے والے امور، ٹھیک ہے۔ عقیدہ وحدت، تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ خالق و مالک ایک ہے۔ یہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ بھی ہے کہ اللہ ایک ہے، اور اللہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اللہ کے آخری نبی جو ان کو بہت پسند فرماتے ہیں، ٹھیک ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں دونوں جہانوں کی کامیابی ہے۔ بالکل اگر ان کی ہدایت کے مطابق چلیں ہم، تو ان کی بتائے ہوئے باتوں پر عمل کریں جو اللہ پاک نے ان سے کہی ہے ہم سے کرنے کے لیے، تو کیا ہوتا ہے اس سے کہ ہم جو ہیں دنیا اور آخرت دونوں میں ہی کامیابی ہوں گے، اور ناکامی ہمیں نہیں ہوگی۔ ہدایت کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ موت کے بعد زندہ ہونا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اعمال کا حساب دینا، یہ نظریاتی رنگت مسلمانوں کو اتحاد ملی کی ایک رنگت سے منسلک کر دیتی ہے۔ عبادتی نظام کیا ہے؟ مسلمانوں کا عبادتی نظام ان کے اتحاد ملی کے رشتے کو اور مضبوط کر دیتا ہے۔ ایک ہی مرکز خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے ایک امام کے پیچھے یہ مسلمان 5 وقت نماز ادا کرتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے، یہ ہم مانتے بھی اس بات کو کہ جب اذان ہوتی ہے نا، سارے کے سارے ایک ہی طرف سب کا سجدہ ہوتا ہے، خانہ کعبہ کی طرف۔ ہم گھروں میں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں نا نماز، جب لیڈیز جو گھر میں پڑھ رہی ہوتی ہیں، جینٹس مسجدوں میں پڑھ رہے ہوتی ہیں، تو وہ آپ نے یہ چیز کبھی نوٹ کی ہے کہ سب ایک ہی صف میں ہوتے ہیں، تو ایک ہی مطلب سامنے سب ایک ہی طرف۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی کو جو ہے کیا نام ہے کوئی دائیں ہے تو کوئی بائیں پڑھ رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، نہیں، سب ایک ہی طرف کر رہے ہوتے ہیں، خانہ کعبہ جس طرف ہوتی ہے اس طرف، ٹھیک ہے۔ تو گھر پہ جو لیڈیز پڑھ رہی، جو عورتیں ہیں، جو بچے ہیں، بچیاں ہیں، جو گھر پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی یہی چیز ہے، وہ رخ اس طرف رخ کر کے پڑھ رہے ہوتے ہیں جہاں پر خانہ کعبہ کا رخ ہو، ٹھیک ہے۔ بغیر کسی امتیاز کے سب لوگ کندھے کے ساتھ ملا کر، دیکھیں کندھے کے ساتھ ملا کر اور ایک ہی طرح کا رکوع و سجود کرتے ہیں، یعنی سجدہ کرتے ہیں۔ نماز جمعہ ہفتے میں ایک دن محلے کے مسلمانوں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے ملی اتحاد کا سبق دیتی ہے۔ یعنی کہ دیکھیں نماز جمعہ بہت خصوصی ہوتی ہیں، اور اس میں جو ہے کیا ہوتا ہے کہ مسلمان زیادہ سے زیادہ جو ہفتے میں بھی نماز پڑھتے نہیں ہے نا، ریگولرلی نماز پڑھتے ہیں، وہ جمعے کے دن نماز سے جمعہ ادا کرتے ہیں، اور اکٹھے ہو کر ادا کرتے ہیں۔ اس میں جو ہے بہت بڑی اجتماع ہوتی ہے، اس میں مطلب مسجدوں میں بہت ہجوم ہوتا ہے، اور اس وقت وہاں پر جو ہے ہر کوئی مطلب وہ مؤذن جو ہیں وہ آپ کو دین کی باتیں بتا رہے ہوتے ہیں۔ نماز عیدین سال میں 2 مرتبہ پورے شہر کے لوگوں کو شہر سے باہر ایک میدان میں جمع کر دیتی ہے۔ ظاہر سی بات بالکل ایسا ہی ہے، جب ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں، آپ جو ہے نا جو بوائز کی بات کر رہے ہیں، جمعہ کی 2 نمازیں ہماری ہوتی ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ جب یہ نمازیں پڑھنے جاتے ہیں نا آپ لوگ، تو وہاں پر آپ نے دیکھو بہت ان لمیٹڈ تعداد میں جو ہے وہاں پر لوگ جمع ہوتے ہیں، اور وہاں پر نماز عید ادا کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے زکوٰۃ کی صورت میں جب مسلمان ایک دوسرے کی مالی مدد کرتے ہیں، یعنی کہ رمضان میں کیا ہوتا ہے، ہمیں زکوٰۃ کہا گیا ہے، لازمی قرار دیا گیا کہ بھائی زکوٰۃ ادا کرنا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے جو مستحق لوگ ہوتے ہیں، ہم ان کو دے کر ان کو بھی جو ان کی عید بھی اچھی کرتے ہیں۔ کچھ لوگ تم نہیں بھی دے پاتے ہیں، کچھ لوگ نہیں دیتے، لیکن نہیں، ہمیں دینا فرض ہے، یہ دینا چاہیے۔ جو مستحق لوگ جو عید نہیں منا سکتے ہیں اور خوشیاں نہیں منا سکتے ہیں، کہ ان کے لیے بھی تو عید ہوتی ہے نا، جس سے ان کا رشتہ اخوت مضبوط ہوتا ہے، یعنی کہ ان کا جو رشتہ ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے، امیری اور غریبی سب مضبوط رہتا ہے اس سے۔ روزہ انہیں اپنے غریب بھائیوں کی امداد، ہمدردی و غمخواری کا درس دیتا ہے۔ ماہ رمضان یعنی کہ روزہ جو ہم رکھتے ہیں، ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ان لوگوں کا جو کہ بہت بھوک پیاس سے کا شکار ہے، اور وہ بھوک پیاس سے بےتاب رہتے ہیں، لیکن ہم اتنے سے کھانا ہے پھر بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، لیکن وہ دال روٹی میں بھی جو کم بھی کھاتے ہیں، اس میں بھی وہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ ماہ رمضان کے اختتام پر فطرانہ ملت کے تمام افراد کو عید میں شامل کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ حج تو پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک مرکز پر اکٹھا کر کے ایک بین الاقوامی ملی اتحاد کا سبق دیتا ہے۔ غرض ہم اسلام کے عبادتی نظام کو اس پہلو سے دیکھیں، ملی اتحاد کے فروغ میں اس کا ایک اہم کردار نظر آتا ہے۔
معاشرتی زندگی کے تمام اعمال میں یکسانیت، یعنی کہ معاشرتی زندگی میں جو ہم جتنے بھی گزر رہے ہیں ہماری وہ اعمال، وہ کیا ہیں؟ یکسانیت، یعنی ایک جیسے ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کو معاشرتی زندگی میں بھی یکسانیت پائی جاتی ہے، جو ہمارے ملی اتحاد کا عظیم شان مظہر ہے۔ مثلاً شادی بیاہ، جنازہ، تجہیز و تففین، حقوق و فرائض و آداب و اطوار، رہن سہن، میل جول، خاندانی نظام وغیرہ، ان سب کے سلسلے میں دین اسلام نے جو اصول و قواعد جو ہے مقرر کیے ہیں، تمام مسلمان پر ان پر یکساں طور پر عمل کرتے ہیں۔ دیکھیں، مسلمان ظاہر سی بات ہے ہمارے دین میں کہا گیا ہے ہم اس بات پر عمل کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے ہمارے رہن سہن جو ہیں، کپڑے جو جس طرح کہا گیا ہے اسلام میں، وہ اس چیز کو فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ رہن سہن ہمارا بہت تمیز و تہذیب سے ہوتا ہے۔ حقوق و فرائض ہمارے ہوتے ہیں، والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، ہمیں وہ سب ادا کرنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ شادی بیاہ ہمارے ہوتے ہیں جیسے جو اسلام میں کہا گیا ہے اس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں ہم۔ یہ سارے اس میں کیا ہوتے ہیں؟ یکساں ہوتے ہیں، یعنی ایک جیسے ہوتے ہیں۔ نزول عین کی وحدت میل اتحاد کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک متفقہ نصب العین دیا ہے، اور وہ نصب العین وہی ہے جو تمام انبیاء علیہ السلام کا نصب العین تھا، یعنی اور وہ ہے اقامت دین، یعنی قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ترجمہ کہ دین کو قائم رکھنا اور اس میں پھوٹ نہ ڈالنا۔ مطلب جو دین ہمیں دی گئی نا، دین کو قائم رکھنا ہے ہم نے، ہر طرح سے ہر چیز کو دیکھتے ہوئے اسے اس میں ہم کچھ اپنی چیزیں ایڈ نہ کریں۔ ہم ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں یہ چیزیں نہیں ہوتی، ہاں بھائی یہ کرتے ہوئے یہ ہو سکتا ہے کوئی وہ نہیں، ہمیں اس پہ جو ہے عمل کرنا چاہیے جو ہمیں دین نے دی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نصب العین امت مسلمان کا متفقہ نصب العین ہے جو مسلمانوں کو آپس میں متحد رکھتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ترجمہ، اور سب مل کر اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی رسی کو مضبوط پکڑے رہنا اور متفرق نہ ہو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی جو رسی ہے اسے ایک سب مل کر جو ہے ایک ہی رکھنا، اس میں جو ہے کوئی فرق نہیں کرنا۔ اتحاد ملی کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت، اللہ تعالیٰ نے ملت اسلامیہ کو اتحاد و اتفاق برقرار رکھنے کا حکم بار بار دیا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ترجمہ، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چلو اور آپس میں جھگڑا نہ کرنا، کہ ایسا کرو گے تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہارا اقبال جاتا رہے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بہت سارے ارشادات میں اتحاد ملی کی تعلیم دی ہے، جن میں سے کچھ ذیل میں دیے جا چکے ہیں، دیے جاتے ہیں، وہی کیا ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں ہم۔ تم مسلمانوں کو باہمی رحمت، محبت اور شفقت کرنے میں ایک جسم کی طرح دیکھو گے کہ اگر اس کے ایک عضو میں تکلیف ہو جائے تو بدن کے سارے اعضاء بخار اور بے خوابی میں مبتلا ہو جائے۔ 2 مسلمان وہ ہے، یعنی کہ پہلے والے اس پوائنٹ میں کیا کہتا ہے کہ ہمیں باہمی یعنی محبت سے شفقت سے پیش آنا چاہیے، جس سے کہ ہماری باڈی میں کسی ایک حصے میں بھی جو ہے اگر چوٹ لگ جاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے ہمیں بخار بھی ہو جاتا ہے اور ہم مطلب بے چین رہتے ہیں اس کی تکلیف سے، تو یہ چیز سے ہمیں بچنا چاہیے۔ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان سلامتی میں رہیں، یعنی کہ ہماری زبان اور ہمارے ہاتھ سے دوسرا مسلمان بھی محفوظ رہے۔ زبان سے مراد یہ ہے کہ آپ نے کسی نے کوئی بات کہی آپ کو، آپ نے آگے سے ایسے جواب دے دیا ان کو کہ ان کو بہت بری لگ گئی، وہ بات اتنی لگی کہ مطلب وہ بہت غصہ بھی ہو، لیکن انہوں نے وہ اس وقت اپنے غصے کو کنٹرول کیا، لیکن آپ نے اس چیز کو نہیں کیا، تو اس سے کیا ہوتا ہے ایک تو وہ ان کی دل آزاری ہوئی، وہ ناخوش ہوئے، وہ ناراض ہو گئے۔ اس طرح سے اتحاد ملی وقت کی اہم ضرورت۔ مسلم ممالک کو چاہیے کہ وہ اپنے اتحاد کے لیے کوئی ایسی حکمت عملی تیار کریں جس کے ذریعے وہ آپس کے مختلفات بھی حل کریں، تو دوسری قوموں کے ساتھ پائے جانے والے اختلافات کو بھی حل کرائیں۔ یعنی کہ ہم دیکھیں وقت کی پابندی بہت ضروری ہوتی ہے،
ویسے تو یہ ہر قوم میں ہر اس میں دین میں ہونا چاہیے، لیکن مذہب میں ہونا چاہیے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں زیادہ ہی اس بات کی کہی گئی۔ ظاہر سی بات ہے جب دوسرے جو ہیں، جو دوسرے لوگ ہیں جن سے اپنے آپس میں اتحاد رکھنا ہے، ان کے ساتھ بھی ہم تبھی رکھ سکتے ہیں جب خود ٹائم پر ہوں گے، ہر کام وقت پر کریں گے، اور اپنی معیشت و معاشرت کو بھی ترقی کی منزل کی طرف لے جائیں، اور اپنے نصب العین کو بھی پایہ تکمیل تک پہنچائیں۔ ہماری قوت ترقی و خوشحالی کا دار و مدار مکمل طور پر ہمارے ملی اتحاد پر ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے اتحاد ملی کے لیے کوشش کریں، اور ہر اس نعرے کی طرف توجہ نہ دیں جو ہمیں زبان، رنگ، نسل اور وطن کے نام پر تقسیم کر دے اور ہمارے قوت حدت کو پارا پار کر دے۔ دیکھیے اسلام میں بات کہی گئی ہے کہ گورے کو کالے پہ کوئی فوق حاصل نہیں، مطلب اگر ہم گورے ہیں تو کسی کالے کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر ہماری زبان کلیئر ہے، صاف ہے، ہم بول کلیئر سکتے ہیں، اور کوئی سامنے والا بندہ نہیں بول سکتا ہے تو اس کا مذاق نہ اڑائے، کسی کی نسل کی جو ہے نا مذاق نہ اڑائے، کسی کے وطن کے لیے مذاق نہ اڑائے۔ دین نے یہ بات کہی ہے تو اس بات پر ہم عمل کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں اس بات پر عمل کرنا چاہیے، ٹھیک ہے بچوں۔ تو یہاں پر جو ہے ہمارا چیپٹر کلوز ہوتا ہے، کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس سے ریلیٹڈ ورکنگ کی طرف جو آپ نے کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ سوال نمبر 2 میں آپ کے پاس یہ ہے کہ خالی جگہ آ جاتے ہیں، گھر کا کام، یہ بھی گھر کا کام ہے آپ کا بیٹا، یہ بھی گھر کا کام ہے، یہ بھی، ٹھیک ہے۔ یہ سارے سوالات جو ہیں مکمل کریں، اپنے گھر کا کام ہے یہ۔ آپ اگر کاپی میں کرتے تو میں پھر کہوں گی کاپی میں کریں گے، جو بک میں کرتے تھے بک میں کریں گے۔ سیکنڈ یہ کہ جو میں نشانات آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ فل چیک کر لیجئے کہ آپ نے یہ صحیح کیے ہوئے یا نہیں کیے ہوئے۔ آپ اس پر مت جائیے گا کہ ٹیچر نے کیے ہوئے تو صحیح ہوں گے، نو، میں بھی تو میں نے غلط نشان لگائے ہوئے ہوں، تو آپ کو میں صحیح جو ہے وہ انشاءاللہ نیکسٹ آپ کو دوں گی، لیکن ابھی آپ نے یہ کمپلیٹ کر لینا، خود سے کریں گے، آپ دیکھیں گے اس چیز کو، ٹھیک ہے بچوں۔ اب آتے ہیں ہم کاپی ورک کی طرف۔ سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے بیٹا، اتحاد ملی اخلاق و آداب، یعنی کہ اس چیپٹر کا آپ ٹائٹل پیج بناؤ گے۔ ٹائٹل پیج بنانے کے بعد اس کی ویب تیار کریں گے آپ۔ ویب میں یہ جو ورڈ، یہ میں نے آپ کو پکچر دی گئی ہے، یہاں پر آپ پکچر پیسٹ کرو گے اپنے ویب میں، یا پھر لکھو گے اتحاد ملی، اس کو ویب کے اندر لکھ لینا۔ پکچر جو نہیں فوٹو کاپی کروا سکتے ہیں ایسا کریں، چھوڑ دیں فوٹو کاپی کو، ڈائریکٹ آپ اس کو لکھ لیں، اتحاد ملی کو لکھ لینا، اور ان ورڈز کو ان کے ارد گرد لکھ لینا۔ میں آپ کو یہ شو کر دیتی ہوں، بس یہ چیزیں آپ کے ویب کی ہیں۔ نیکسٹ ویب کے بعد آپ نے کرنا ہے سوال جواب، یہ نہیں کرنا ہے، یہ آپ کے لیے نہیں ہے۔ سوال جواب میں سب سے پہلے آپ نے کیا کیا، اور یہ بھی نہیں، آپ نے بس یہاں سے اسٹارٹ کرنا ہے، سوال نمبر 1 سے، اتحاد ملی کا مفہوم کیا ہے، یہ میں آپ کو اسکرین میں شو کر رہی ہوں، آپ یہ دیکھ لو۔ سوال نمبر 2 ہے، اسلام کے علاوہ کتنی ملتیں ہیں، یہ۔ سوال نمبر 3، 4 اور یہ 5، یہ پورے ہی آپ کی اسکرین میں سامنے شو ہو رہے ہیں، آپ دیکھ لیجئے۔ یہ تمام کام بیٹا اپنی کاپی میں کر لیجئے گا، بہت صاف ستھرا کیجئے گا۔ انشاءاللہ پھر ہم نیکسٹ کلاس میں ملیں گے، اپنا بہت خیال رکھیں گے آپ لوگ۔ اللہ حافظ all of you۔